معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، محترمہ معززہ مکرمہ ماں بہنوں عزیزہ بیٹیوں، آج انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک دے خطبے دا عنوان، تقریر دا موضوع فضائل رمضان، اہمیت رمضان، قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نو اپنی عبادت، نبی دی اطاعت، قرآن دی ہدایت، صحابہ دی عقیدت، اہل بیت دی محبت، والدین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دا لکھ لکھ شکر ہے، کروڑ ہا مرتبہ اون دا شکر ہے کہ انہیں زندگی دے اندر ایک مرتبہ پھر سانو رمضان المبارک دا مہینہ نصیب فرمائے۔ قسمت والیاں نو، مقدر والیاں نو اے مہینہ نصیب ہوندا۔ گزشتہ سال کتنے حضرات زندہ سن، اس رمضان دے اندر وہ نظر نہیں آ رہے۔ نہ جانے کہ شب برات کیدا پتا کٹ چکے ہے، موت دا پیغام اور موت لکھی جا چکی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک زندگی دے اندر آیا، ان خوب اللہ دی عبادت دے اندر، تلاوت، ذکر و فکر دے اندر گزارن دی کوشش کرو۔ غفلت دے اندر بھی گزر جائے گا، سستی دے اندر بھی گزر جائے گا، نافرمانیاں دے اندر بھی گزر جائے گا، لیکن اگر فرما برداری چ گزاریا جائے، عبادات دے اندر گزاریا جائے، خدا دی رضا، مصطفیٰ دی رضا والے کمج گزاریا جاوے، اے جہان بھی پھر ساڈا ہے تے اگلا جہان بھی ساڈا بن جائے گا۔ اس لیے کہ زندگی برف دی طرح پگھل رہی ہے۔ برف کو اگر کم لے لیا جاوے کچھ نفع بھی ہو جائے گا، اگر شام تک برف کو کم نہ لیا تو برف پگھل جائے گی، راس المال تو بھی بندہ ہاتھ تو بیٹھے گا۔ زندگی ایک کتاب ہے، اس کتاب دے ہر ورق تے نیکی لکھاؤ تو اڈی مرضی، بری لکھاؤ تو اڈی مرضی، اچھائی لکھاؤ تو اڈی مرضی۔ اے یقین کر لو کہ جیڑا دن گزر گیا ہے پھر دوبارہ زندگی چو دن نہیں آئے گا۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنا اس کتاب دے ورق تے اللہ دی رضا والے کم جڑے نے انہوں نے لکھا۔ کرامن کاتبین بیٹھے نے، ایک نیکی لکھ رہے، ایک برائیاں لکھ رہے۔ رمضان المبارک دے اندر کم از کم گناہ لکھن والے فرشتے نو موقع ہی نہیں ملنا چاہیے کہ میں اس بندے دا گناہ لکھا۔ جا رہے ہو، آ رہے ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، جو زبان تے آوے، اس لیے حضور نے فرمایا زبان نو ذکر و فکر دے نال ترک رہا کرو۔ اور رمضان المبارک دا مہینہ انقلابی مہینہ ہے، رمضان المبارک دا مہینہ دعاواں دی قبولیت دا مہینہ ہے، رمضان المبارک مومن دے رزق بڑھان والا مہینہ ہے، رمضان المبارک اعمال دا ثواب 70 گنا بڑھان والا مہینہ ہے۔ اس مہینے دے اندر ایک فرض پڑھو 70 فرضاں دا ثواب ملے گا، نفل پڑھو گے فرضاں دا ثواب عطا کیتا جائے گا۔ رمضان المبارک قرآن مجید دی سالگرہ دا مہینہ ہے، رمضان المبارک سارے مہینیاں دا سردار مہینہ ہے، رمضان المبارک نو جنت دے رب سارے دروازے
دروازے کھول دیندا ہے، جہنم دے دروازے بند کر دیندا ہے۔ رمضان المبارک جنت دا ٹکٹ گھر کھل چکے ہیں۔ رمضان المبارک غم خاری والا مہینہ ہے، فرمایا اے ہمدردی والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کرنسی تبدیل کرن والا مہینہ ہے۔ اللہ فرماندے نے میرا بندہ کھوٹے مینوں دے جا، کھرے میرے کولو لے جا۔ پھر اس رمضان دے اندر میں ایک رات ایسی بھی رکھ دیتی ہے، اگر اس رات نو بیٹھ کے بندہ تسبیح و تحلیل دے اندر، رکوع اور سجود دے اندر، قعدہ اور قیام دے اندر، تلاوت قرآن دے اندر گزار دے گا، میں اے دینا میں اعمال دے اندر 83 سال 4 مہینے دیاں نیکیاں درج کر دیاں گا۔ وہ ہے لیلۃ القدر دی رات۔ کوشش کر اس لیے کہ زندگی پگھل رہی ہے، موت کے بعد بیدار دلوں کو آرام، نیند بھر کر وہی سویا ہوگا جو جاگا ہوگا۔ یہ سونے والی راتیں نہیں ہیں، سونا بنانے والی ہیں۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ اس لیے رمضان المبارک نو غنیمت سمجھ لو، اے اللہ دی طرفوں حضور دی امت نو اللہ نے تحفہ عطا کیتا ہے، پھر مینوں تانوں بھی اللہ نے زندگی لمبی کر کے رمضان دا تحفہ عطا کر دیتا ہے۔ اسی کہڑا رب نو کہا سی کہ یا اللہ سانو رمضان تو بعد موت آوے، وہ شبان وچ بھی لیا سکدا سی، رجب وچ بھی لیا سکدا سی۔ دی کرم نوازی ہے کہ انہیں تینوں رمضان دا مبارک زندگی دے اندر عطا کر دیتا۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والیو، جدو آوے نا یا ایھا الذین آمنو، پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر کان لگا کر سنے ایمان والے کہ اللہ ایمان والوں کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے، کس بات کا حکم دے رہا ہے اور کس بات سے منع کر رہا ہے۔ اور میں ایک جملہ اور کہنے لگا، توجہ کرو۔ رمضان المبارک دی آمد تے اسی لوگاں نو فون کر دے ہیں رمضان تو انو مبارک، رمضان تو انو مبارک۔ یہ رمضان کا مہینہ بعد میں ہے، قرآن کا مہینہ پہلے ہے۔ کسی کو مبارکباد دینی ہے تو یہ کہو کہ ماہ قرآن اور ماہ رمضان کی تمہیں مبارک ہو، کیونکہ قرآن پہلے ہے، رمضان بعد میں ہے۔ تراویح پہلا ہوندی ہے نا، تو روزہ شاید رسول صاحب تسی بھی میسج جڑا کرنا ہوگا نا وہ پہلا اے کریا کرو، حاجی ایوب صاحب ماہ قرآن اور ماہ رمضان کی مبارک ہو۔ قرآن پہلے ہے، رمضان بعد۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ میرے اللہ نے فرمایا رمضان المبارک دا مہینہ ایمان والیو میں روزے توڑے تے فرض کر دیتے نے، صرف توڑے تے فرض نہیں میں پہلیاں امتاں تے بھی فرض کیتے سن۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ فرماندے نے اس لئے میں روزے فرض کیتے نے لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، متقی
متقی اس بندے نو آکھیا جاندا ہے جیڑا ہر چھوٹے بڑے گناہ تو بچدا ہے، ہر اس گناہ تو بچن دی کوشش کردا ہے جے دے اختیار کرن نال اللہ دی یاری دے اندر خلل آ جاوے۔ اینو متقی کیا جاندہ ہے، اس لیے اللہ فرماندے نے میں تاں روزے فرض کیتے نے تاکہ تسی متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ یا اللہ تیرے کہن دا مطلب کی ہے؟ اللہ فرماندے نے آئے روزے دار، اے ایمان والیا، رمضان المبارک دے اندر اپنی مرضی نو میری مرضی دے تابع کر دے، اپنی مرضی نو میری مرضی دے تابع کر دے۔ رمضان المبارک دے اندر کھانا میری مرضی دا، پینا میری مرضی دا، سونا میری مرضی دا، جاگنا میری مرضی دا، پکڑنا میری مرضی دا اور سننا میری مرضی دا۔ مالک فرماتے ہیں اپنی تابع کر دے، اپنی مرضی نو میری مرضی دے تابع کر دے۔ یا اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا اے 29 اور 30 دن دا کورس پورا کرنا تیرا کم ہوئے گا، تیرے گناہ نو جلا دینا میرا کم ہوئے گا، ایک کورس مکمل کرنا تیرا کم ہوئے گا، تیریاں دعاواں نو قبول کر لینا اے میرا کم ہوئے گا، ایک کورس مکمل کرنا تیرا کم ہوئے گا، تیرا رزق بڑھا دینا میرا کم ہوئے گا، ایک کورس مکمل کرنا تیرا کم ہوئے گا، تیرے غلامی والے سر دے اوپر اپنی دوستی دا تاج سجا دینا میرا کم ہوئے گا، ایک اور رسم مکمل کرنا تیرا کم ہوئے گا، جنت دا ٹکٹ عطا کر دینا میرا کم ہوئے گا، ایک اور 29 دن دا پورا کرنا تیرا کم ہوئے گا، زندگی بھر دیاں خطاواں نو معاف کر دینا میرا کم ہوئے گا۔ اچھی کہو جو تو میرا تو سب میرا، کون؟ سارے بولو جو تو میرا تو سب میرا، جنہوں اللہ مل گیا سب کچھ مل، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ اونچی کہو ڈاکٹر حکیم کورس مکمل کرو، اتنے ٹیکے لگن گے، 6 دن دوائی کھانی پڑے گی، چلن دے 6 دن دوائی کھانی پڑے گی، کھاندے ہو یہ دن کو یہ رات کو یہ فلاں یہ فلاں، 5 منٹ بھی انتظار نہیں کرتے کہ شوگر کا ٹیکہ لگانا ہے روٹی سے پہلے لے آؤ بھائی، کدی ہو دے اندر بھول بھی نہیں ہوندی، دوائی نال رکھ دے سفر دے اندر۔ حکیم خدا نہیں، ڈاکٹر خدا نہیں، اس کے نسخے پہ اتنا عمل کرتے ہو، اللہ کہندے نے اے 29-30 دن دا کورس تو پورا کر لا، باقی سارے کام میں تیرے پورے کر دے۔ 30 دن تے ہون ہی نہیں دینے آپاں، کیونکہ آپاں رمضان دا چن جڑا ہے وہ آپاں نو 10:30 بجے نظر آ جاندے رات تے 29 دا بھی انشاءاللہ ایدہ ہی کہندہ ہے انشاءاللہ۔ اس لیے اللہ فرماندے نے میرے حکماتے چل، روزہ رکھنا یہ مولوی دا حکم ہے، پیر دا حکم، صدر دا حکم، وزیر اعظم دا حکم، اللہ دا حکم ہے۔ اللہ فرماندے نے مال دی زکاة ادا کر، مال پاک کر دیاں گا، روزہ رکھیا کر تیرا جسم پاک کر دیاں گا۔ جس مال وچ زکاة ادا نہ کیتی جائے اس مال وچ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر وہ پیسہ کدی ادھر کدی اس بیماری تے کدی اس۔
کہ جس جسم دی زکات نہ دیتی جاوے، مال دی زکات تے جسم دی زکات روزہ ہے۔ 11 مہینے اپنی مرضی نال گزارے، وہ 1 مہینہ تے وہ دی مرضی نال گزار لو۔ اللہ دا حکم ہے، پیغمبر دا حکم ہے۔ حضور تے شبان وچ بہت زیادہ روزے رکھ دے سن، ساڈے کول رمضان دے نہیں رکھے جا رہے۔ اپنے فہیم صاحب تسی ہن ویسے شیخ الحدیث بنے، اتنے آ جاؤ ذرا، ماشاءاللہ داڑھی دی مبارک تو بڑی ہو گئی۔ اج بارش ہے نا، کسٹمر ذرا تھوڑے آئے نے، جڑے آئے نے وہ بھی ٹون لا کے بیٹھے نے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ محلے والے ویسے ہی تھک جاتے ہیں، کی کروں؟ مینوں یہ کوئی غرض نہیں، میں تو اگے بھی کہہ چکے ہیں، بندے 2 ہون گے میں اپنی ڈیوٹی پوری دینی۔ سبحان اللہ کہو۔ وہ بھی تے علاقے نے جتھے زالہ باری ہوئی ہے، وہ بھی تے علاقے نے جتھے اتنی بارش ہوئی کہ بندہ مسجد تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں فجر دے وقت ایک مسجد درس دے کے آیا، غریباں دی مسجد سی، میں کہ شاید آج درس سننے لئے کوئی نہیں آیا، لیکن مسلح تو لے کے آخری صف تک لوگ کھڑے ہوئے سن۔ ڈرو اللہ کو لو، اللہ دا حکم ہے روزہ رکھنا، مولوی دا حکم نہیں، پیر دا حکم نہیں، مرشد دا حکم نہیں، وزیر اعظم دا حکم نہیں، اللہ دا حکم ہے۔ اور جدوں اللہ اور رسول دا حکم آ جاوے اوتھے گردن چکا دیا کرو، اوتھے تکبر اور غرور کرن دی کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ گردن توڑ بھی دیندا ہے، او بڑے بڑے نواباں نو مفلس بھی کر دیندا ہے، او بڑیاں بڑیاں اولاداں رکھن والیاں نو انہاں نو کفن دا کپڑا خریدن تے مجبور بھی کر دیندا ہے، صحت مند کو وہ بسترے پر بھی ڈال دیتا ہے۔ ڈرو دے کرو، نہیں ڈر رہا؟ میرے وال توجہ ذرا، اس لیے فرمائے اللہ دا حکم ہے روزہ رکھنا۔ اچھا ایک گل سنو، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا میرا خلیل جی، اللہ میاں فرمایا اپنی بیوی اور اس اکلوتے بیٹے نو اونٹنی تے بٹھا لا، کھجوراں تھوڑیاں جئیاں پانی دا ایک تھیلا دے لا، مہار پکڑ کے ٹردا جا جد تک میرا حکم ثانی نہ آوے، تینوں رستے دے اندر رکن دی اجازت کوئی نہیں۔ چلدا گیا پیغمبر، چلدا گیا، اس مقام تے آرڈر آیا بیٹھ جاؤ جس مقام تے اج زمزم دا چشمہ جاری ہے۔ میں کچھ کٹ کے دے بیٹھ گئے، بچے نو بٹھایا، بیوی نو بٹھایا، شہزادی ہے، ہاجرہ شہزادی ہے، یہ بادشاہ کی بیٹی ہے۔ کیا یہ بادشاہ دیتی ہے ہاجرہ، بادشاہ نے تحفے چ دیتی سی ابراہیم، شہزادی بیٹا گود میں لے کر، مشکیزہ پانی اور اتنی کھجور ہیں، وہ تو بٹھا دو، بیٹھ گئے۔ آواز آئی پیچھے مڑ کے ویکھن دا بھی آرڈر نہیں، مڑ کے بھی نہیں ویکھے۔ ہاجرہ پیچھے دوڑی اور دوڑ کے کہنے لگی میں کی قصور کر بیٹھی ہیں، کی جرم کر بیٹھی ہیں، میں نے جنگل چھڑ کے جا رہے ہیں۔ بولدا ہی نہیں خلیل، ادھر منہ ہے۔ چلو میرا تے قصور ہوئے گا جڑا اے 90-95 سال تو بعد اللہ نے پتر دیتا ہے، یہ کی قصور ہے؟ اگر یہ بیمار ہو گیا ہے تو ڈاکٹر کوئی نہیں، حکیم کوئی نہیں، کوئی دیکھ بھال کوئی نہیں، بولدا ہی نہیں خلیل۔
جدوں چند قدم اگے گزر گئے پچھوں ہاجرہ نے خلیل دا دامن پکڑ لیا، کرتا پکڑ کے کہن لگی او اللہ دے پیغمبر ایک سوال دا جواب دے کے جا، اپنی مرضی نال چھڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ دی مرضی نال؟ پیغمبر نے انگلی دا اشارہ کر کے آکھیا میں اللہ دی مرضی نال تھے چھڑ کے جا رہے ہیں۔ ہاجرہ نے دامن خلیل نو چھڑ دیتا، دامن جلیل نو پکڑ کے کہن لگی ذلا یزیون اللہ ابدا، بڑے شوق سے آپ تشریف لے جائیں، بڑے شوق سے آپ تشریف لے جائیں، جو اللہ آگ کے اندر آپ کی حفاظت کر سکتا ہے وہ اس جنگل کے اندر میری اور میرے بیٹے کی بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ اللہ دے حکم نال بیوی چھڑ دیتی، بچہ چھڑ دیتا۔ ساڈے لئے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، تراویح پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے، رمضان چڑھتا نہیں پہلے بیمار ہو جاتا، میں بیمار ہوں۔ میں پھر ایک جملہ کہا، حضور نے فرمایا اس ہاتھ سے کھاؤ، حضور نے فرمایا اس ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا جی یہ ہاتھ میرا بیمار ہے، جھوٹ بولا، دوبارہ یہ ہاتھ پھر منہ تک نہیں گیا۔ اللہ نال تے ڈنڈی نہ مارو، جے صحت ہے، تندرستی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، پھر روزہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اور یاد رکھو اگر کسی نے ایک روزہ بغیر شرعی عذر کے چھوڑ دیا، عاقل ہے، بالغ ہے، مرد ہے، عورت ہے، روزہ فرض ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے ایک روزہ بھی اس نے چھوڑ دیا نفس کو راضی کرنے کے لیے، پھر موت تک نفلی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کا ثواب پورا نہیں ہوگا۔ مذاق ہے شریعت کو۔ بیوی بچے کو چھوڑ دی اللہ کے حکم پر۔ اس تو اگلا مشکل مرحلہ، اللہ نے کہا ذبح کرو انہوں، اللہ نے کہا ذبح کرو، 13 سال دا بچہ ذبح کرے نو، وہ ذبح کرن لئی تیار ہو گئے، او ذبح ہون لئی تیار ہو گئے۔ او آپ کہندے ابا جی پٹی بن لو کہ میری شکل ویکھ کے تانوں ترس نہ آ جاوے۔ خدا دا خوف کرو، اللہ دا حکم ہے۔ اس لیے اللہ فرماندے نے روزہ میرا حکم ہے، جدو میرا آرڈر سپریم کورٹ دا آرڈر نہ منو تو تہاڈی مرضی، پھر توہین عدالت لگے گی۔ لے تسی سمجھے کوئی نہیں، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں۔ سپریم کورٹ کے اندر 30 اپریل کو کی کراؤ، وہ کہتے حالات نہیں ہیں، ہن اگے سپریم کورٹ جانے کی کردا کی نہیں کردا، تے جدوں سپریم کورٹ دا آرڈر ہے کہ روزہ رکھو، تسی کہندے ہو کہ اے بیماری ہے، بیماری ہے، بیماری، اللہ کہندے نے اچھا پھر آ صحیح میں آپ کر لوں گا تیرا۔ میں نے ایسے آدمی بھی دیکھے ہیں حاجی ایوب صاحب جن کے گھر میں سوائے پانی اور ایک کھجور کے افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے، تو انہوں اللہ مکھن دندا ہے، لسیاں دندا ہے، دہی دندا ہے، پروٹھے دندا ہے، پھر تو اڈے کول روزہ نہیں رکھ ہوندا۔ میرا حکم ہے روزہ رکھنا، اللہ کا حکم ہے، اللہ دا حکم ہے، فرمایا کہ اے نو ذرا میرا حکم سمجھ کے قبول کر لا۔ کیوں؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیسی عظمت والا، شان والا، برکت والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، تو تم دعائیں کیا کرو یا اللہ ایک مہینہ کیوں بنا دیا، سارا سال ہی رمضان بنا دیتا۔ افطاری کے وقت روزانہ 10 لاکھ آدمیوں کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ دعا کرو ساڈا نام بھی عہدے چ ہی آ جاوے۔ فہیم صاحب بیٹھ جاؤ، ابے نو جلدی لے آیا کر ذرا۔ عرش اٹھانے والے فرشتے وہ خاص فرشتے ہیں جیڑا
سکواڑ وزیر اعظم نال یا صدر نہ لگے، وہ خاص ہی ہے نا کہ وہ شیخ کلونی والا ہے. بولو وہ شیخ کلونی والے پولیس والے نے، وہ خاص ہے نا. جو خاص دستہ صدر کی حفاظت کرتا ہے، جو خاص دستہ وزیر اعظم کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے عرش اٹھانے والے جو فرشتے خاص ہیں، رمضان میں اللہ ان کو کہتا ہے اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، روزے دار کی دعا پر آمین پڑھا کرو. اور افطاری کے وقت روزانہ ایک دعا روزے دار کی قبول ہوتی ہے. اگر 30 روزے ہو جائے تو کتنی دعائیں قبول ہوں گی؟ اس لیے میں کہہ رہے ہیں باز آ جاؤ گناہوں سے ہم نے کبھی کنارہ نہ کیا. گناہ سمجھتے نہیں لوگ. جب دل سیاہ ہو جاتا ہے نا، گناہ کر کر کے سیاہ ہو جاتا ہے، کالا غلاف چڑھ جاتا ہے، پھر اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ رمضان ہے یا کوئی اور مہینہ ہے. اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا. اس کو پتہ نہیں چلتا یہ باپ ہے یا ماں ہے یا بڑا بھائی ہے، پھر اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا. شیر بھی اتنا نہیں پھاڑتا جتنا وہ درندہ بنتا ہے جس کا دل کالا ہو جائے. گناہ پہ گناہ، دل کالا ہو گیا. پھر رمضان المبارک کو بھی وہ مکھی سمجھ کے اڑا دیتا ہے اور طرح طرح کے بہانہ کرتا ہے. بارش تھی جی، گڑے پیر ہے سمجھے، دکان نہیں کھولتے جا کر. اور میں ابھی آ رہا تھا، دکانیں کتنی کھلی ہوئی تھی. گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا. دل آزردہ تو نے کبھی ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. اور اس کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، بہانے تلاش کرتی. کیا بہانہ ہے؟ گناہگارہ ہے، سیاکارہ ہے، بدکارہ ہے، لیل و نہار گناہوں میں مبتلا ہے. 40 سال گزر گئے، یہ عورت گناہ کر رہی ہے، آج بھی گناہ کے ارادے سے جا رہی ہے. راستے کے اندر کتے کا بچہ نظر آیا، وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، پیاس ہے. بخاری شریف کے الفاظ ہیں فرحمت علیہ. اس عورت کے دل میں رحم آ گیا. اس نے دائیں بائیں دیکھا، کنواں نظر آیا، ڈور رسی نہیں. اس نے دوپٹہ اتارا، لٹکایا، جو پانی نکلا اس کو نچوڑ کر جوتی کے اندر ڈال کر اس پیاسے کتے کو پلایا. کتے کو ہوش آ گیا، خدا کی رحمت کو جوش آ گیا. یہ بہانہ نہیں ہے. میں اب بہانے پہ کھڑا ہو جاؤں تو بات آگے لمبی ہو جائے گی. راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا، اللہ نے کہا بخش دو. تو یہ بہانہ ہی ہے اور کیا. کیلے کا چھلکا پڑا تھا، کوئی پتھر پڑا تھا، دل میں خیال ہے مسلمان کا پاؤں پھسل جائے گا، اس کو چوٹ لگ جائے گی، بازو ٹوٹ جائے گا، اس نے الگ کر دیا. اللہ کہتے ہیں چل اسی وجہ سے تیری بخشش کرتا. جاؤ جنید بغدادی رحمہ اللہ کو پڑھ کر دیکھو. جب فوت ہو گئے کسی نے پوچھا حضرت کیا گزری؟ فرمایا اللہ نے رحم کر دیا. ہاں آپ نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، معرفت اور نکات آپ نے حل کیے ہیں، بڑے بڑے علمی آپ نے نکات جو تھے ان کو حل کیا. فرمایا بابو ابھی تو ان کا نمبر ہی نہیں آیا تھا. تہجد کی 2 چھوٹی چھوٹی رکعتوں کی وجہ سے اللہ نے معافی عطا. رحمت حق بہانہ میں جو یہ بہانہ میں جو یہ اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی. کون دے سکتا ہے قیمت؟ بولو. بنی اسرائیل کا ایک آدمی 500 سال اس کی عمر ہے،
اور اس نے اللہ سے کہا یا اللہ سجدے کے اندر میری موت آئے. دریا کے کنارے بیٹھے ہیں, انار کا درخت لگا ہوا ہے, یا اللہ میری موت 500 سال عمر, میری موت سجدے میں آئے. اتنا عابد تھا. دعا قبول ہو گئی, اللہ کے دربار میں پہنچا. اللہ نے کہا چلو میری رحمت سے اس کو بخش دو. دل میں خیال آیا 500 سال عبادت کی ہے, چلو یہی کہہ دندہ چل عبادت دی وجہ نالی تیری. آج بھی کہتا ہے رحمت کی وجہ سے مغفرت کرتا ہوں. دل میں خیال آیا, اللہ نے کہا روک لو اس کو. روک لیا. اب پیاس لگ رہی ہے, موت نظر آتی ہے, پانی مل جائے. پانی مل گیا, ایک پیالہ. فرشتہ نکلا, اس نے کہا پانی دیتا ہوں لیکن ملے گا اس کو حاجی فیاض جس کے پاس 500 سال کی بے ریا عبادت ہوگی. اس کو پانی ملے گا جس کے پاس 500 سال کی بے ریا عبادت ہوگی. اس نے کہا میرے پاس ہے, یہ پیالہ پانی کا مجھے دے دو. اس نے کہا یہ لو عبادت مجھے دے دو. آواز آئی آسمانوں سے, جس عبادت پہ گھمنڈ کر رہا تھا, جس عبادت پہ اترا رہا تھا کہ آج اللہ یہی کہہ دیتا کہ عبادت کی وجہ سے تمہیں معافی دیتا ہوں, وہ تو ایک پیالے کی قیمت ہوگی. اور 500 سال یہاں پانی بھی پیتے رہے, روزانہ ایک انار بھی کھاتے رہے, اس کا حساب کون دے گا؟ تو اس کی رحمت کی وجہ سے بخشش ہوگی. تو رحمت والا مہینہ تو آ گیا ہے, اس کے بعد بھی کوئی آئے گا؟ اس سے سردار مہینہ کوئی نہیں ہے. پھر رمضان اللہ نے صرف حضور کو دیا ہے, کسی اور کو نہیں دیا. پھر اس رمضان میں اللہ کہتے میرا بندہ نیکی کا ایک قطرہ مجھے دے دے, نیکی کا ایک قطرہ مجھے دے دے, قطرہ, اس کے عوض اجر و ثواب کا سمندر لٹا دوں گا. اور زور سے کہو. پھر آواز آتی ہے میرا بندہ نیکی کا ایک پھول اس ماہ کے اندر مجھے عطا کر دے, میں اس کے عوض اجر و ثواب کا گلستان لٹا دوں گا. کیوں؟ فرشتے اجر و ثواب پیمانوں کے ذریعے دیتے ہیں, اللہ اپنے بندوں کو اجر و ثواب بہانوں کے ذریعے دیتا ہے. ایک اور بات سنیں, ہارون الرشید بادشاہ, جلدی بولو, بیگم ہے زبیدہ, اس کا نام کیا ہے؟ بیگم کا نام زبیدہ, خامد کا نام ہارون الرشید. مکہ معظمہ میں گیا, لوگوں نے کہا تو بادشاہ ہے, پانی کی بڑی قلت ہے, مکہ میں پانی نہیں ہے. آج بھی تیل سستا ہے, پانی مہنگا ہے, وہاں پانی نہیں ہے, آج بھی پانی نہیں زمزم کے علاوہ. وہ پانی کا انتظام کر دو. اس نے کہا بھائی بلاؤ ان کو. جب بلانے والوں کو بلایا تو انہوں نے کہا جی اتنے ملین روپیہ لگے گا. اس نے کہا بھائی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. کی نہیں ہے گا؟ تیرے کول بھی نہیں ہے, ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. چلا گیا واپس. سال کے بعد اس کی بیگم آئی اللہ کے گھر میں, عمرہ کرنے آئی, تو لوگوں نے اس کو کہا پانی کی بڑی قلت ہے. اس نے کہا حساب لگاؤ کتنا پیسہ لگتا ہے. اس نے کہا جی اتنا پیسہ لگے گا. اس نے کہا سرکاری نہیں لگے, سرکاری پیسہ نہیں لگے گا, اس پہ جتنا بھی خرچ آئے گا نہر زبیدہ پر میرا ذاتی پیسہ لگے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے اور دیکھو جا کر کب سے نہر اس نے بغداد سے نکالی ہے اور کیسے پہاڑوں سے ہوتی ہوئی مکہ تک پہنچی ہے. آج بھی آثار ہیں, پانی بھی ہے, چلتا نہیں ہے پانی. آج بھی مکہ میں اس کے آثار نہر کے موجود ہیں. کہاں سے لائی, کہاں تک پہنچایا. آیا حساب و کتاب کرنے والا منشی, اس نے آ کر کہا جی اتنے ملین روپیہ خرچ ہو چکا ہے اس نہر کے اوپر, پانی جاری ہے. بالا خانے میں بیٹھی تھی, یہ دریائے دجلہ جاری ہے. اوپر اس کا مکان تھا, یہ دریائے دجلہ ہے, مکان اوپر تھا. اس نے آ کر کاغذات دیے, یہ حساب و کتاب ہے. اس نے کاغذات کو پکڑا,
سب کو پھاڑ کر دریا میں ڈال دیا. اس نے کہا جس کے لیے بنایا حساب اسی سے جا کر لوں گی، اور یہی کہہ دوں گی یا اللہ نہ میں نے نہر کا حساب لیا نہ تو میرا حساب کر. اب اگلی بات سنو پھر میں آؤں. فوت ہو گئی. کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا رابعہ کیا گزری زبیدہ، انہیں اللہ نے معاف کر دیا. ہاں آپ نے نہر زبیدہ بنوائی ہے، آپ نے فلاں کام کیا، آپ نے فلاں کام کیا، آپ نے فلاں. اس نے کہا ابھی ان کاموں کا نمبر ہی نہیں آیا تھا، ایک چھوٹی سی نیکی ہے. اللہ نے کہا اس کو نکالو. ایک دن میں باغ کے اندر سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، اذان کی آواز آئی تو میرا سر ننگا تھا، میں نے دوپٹہ سر پہ لے لیا. اللہ نے کہا تو نے میرے نام کی تعظیم کی ہے، جا ہم بھی تمہیں معاف کر دیں. اذان ہوتی ہے ڈرامہ چل رہا ہے، اذان ہوتی ہے یوٹیوب چل رہا ہے، اذان ہوتی ہے گانے چل رہے ہیں، اذان ہوتی ہے ننگی فلمیں چل رہی ہیں، اذان ہوتی ہے ننگے ڈانس دیکھے جا رہے ہیں، ننگی عورتوں کی تصویریں دیکھتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر زلزلہ آتا ہے. پھر ہم بیٹھ کر تبصرہ کرتے ہیں شدت کیا تھی، دائرہ کیا تھا، یہ نہیں سوچتے کہ آیا کیوں ہے. نہیں سمجھ آئی سرفراز میرے والے. پھر ہم کہتے ہیں شدت کتنی تھی، اس کا دائرہ کہاں تھا، اور یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آیا کیوں ہے. میں بتاتا ہوں کیوں آیا ہے. جب زمین کا سینہ نافرمانیوں سے بھر جاتا ہے تو پھر زمین کروٹ بدلتی ہے. اونچی کہو استغفر اللہ، پھر کہو استغفر اللہ. امی عائشہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جب غیر مردوں کے سامنے عورتیں ننگی ہوتی ہیں، لباس ہی ننگا ہوتا ہے. جب زنا عام ہو جائے، جب عورت خوشبو غیر مردوں کو سنگھانے کے لیے لگائے، جب موسیقی عام ہو جائے، شراب عام ہو جائے، تو اس وقت زمین پہ زلزلہ آتا ہے. اللہ کا شکر کرو اتنی شدت کا کبھی پاکستان میں زلزلہ نہیں آیا. پتہ نہیں کس اللہ والے کی وجہ سے بچ گئے، ورنہ ترکی اور شام کا حال دیکھ لو، ابھی تک نہیں وہ سنبھلے. اور کل بھی آیا ہے زلزلہ سرفراز، کل بھی آیا ہے. چھوٹا سا جھٹکا لگا، اللہ یاد آ گیا. میں بیان کر رہا تھا جڑا والے کی سب سے بڑی مسجد کے اندر تھوڑا سا جھٹکا لگا تو لوگ پنکھے کی طرف دیکھ، میرا منہ ادھر سی نا، میں کہو کی ہو گیا؟ کہندے جی زلزلہ آ گیا. میں کہا استغفار کرو. جب استغفار کا نام لیا، استغفار پڑھنا شروع کر دیا، پھر ذرا تھوڑا سا شدت میں آیا، سارے بندے مسجد چھڑ کے باہر نہ سکا. تھوڑا سا جھٹکا لگا. اللہ بتانا چاہتے ہیں سب قوتوں کا مالک میں ہوں، مان نہ کر، طاقت میری ہے تیری نہیں ہے. ایک چھوٹا سا جھٹکا لگا ہے، خدا یاد آنا شروع ہو گیا، اور اس جھٹکے کے بعد وہی نافرمانی ہو رہی. جھٹکا لگا رات کو تو صبح فجر میں مسجدیں بھری ہوئی تھی. بولو. میں جڑا والے سے تقریر کر کے جب آ رہا تھا، تھانہ جنگ بازار کے پاس پہنچا تو ڈرامہ دیکھنے والوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی. خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. اللہ ناراض ہے، صلح کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور صرف پاکستان میں نہیں آیا، کئی ملکوں میں آیا، لیکن پھر بھی لوگ نہیں سنبھلتے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے. سب کہو یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر. پھر کہو یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر. مسجد میں بیٹھے ہو پھر کہو یا اللہ ہمیں معافی عطا کر دے. اللہ ہم تیرے ساتھ صلح کرنے کے لیے آئے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. پھر کہو یا اللہ تو ہم سے ڈرو، اللہ سے. اس لیے فرمایا
رمضان المبارک 5 حروف ہیں، میری طرف دیکھو، را میم، حاجی بول کراچی والے، را میم ضاد الف عبد الرحمن نون، کتنے ہو گئے؟ 5 حروف ہے رمضان کے۔ یا اللہ جلال مسجد والے کو پیغام کیا دینا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کو پیغام دے دو، رمضان کے 5 حروف ہیں، را سے اللہ کی رحمت مل جاتی ہے، میم سے اللہ کی محبت مل جاتی ہے، الف سے اللہ کی الفت مل جاتی ہے، ضاد سے جنت کی ضمانت مل جاتی ہے، اور نون سے اللہ روزے دار کے سینے کو نور الہی سے بھر دیتا ہے۔ رمضان رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، رضا بھی ہے، عطا بھی ہے، محبت بھی ہے، یہ شفاعت والا مہینہ بھی ہے، مغفرت والا مہینہ بھی ہے۔ رمضان گناہوں کو، رمضان کا معنی عربی میں گناہوں کو جلانے والا مہینہ ہے۔ مکھی سمجھ کر لوگ اڑا دیتے، کچھ لوگ باتھ روم سے پاک ہو کے نکلتے ہیں، اور کچھ پورا رمضان گزار کر بھی ناپاک ہو کے نکلتے ہیں۔ کچھ لوگ یورپ کی گندی گلیوں سے، آپ کو پتا ہے نا میں جاتا ہوں، آپ کے بھائی کو میں مل کر آیا تھا وہاں، یاد ہے آپ کو؟ کچھ لوگ یورپ کی گندی گلیوں سے پاک ہو کے نکلتے ہیں، کچھ مکہ اور مدینہ کی گلیوں سے بھی ناپاک ہو کے نکلتے ہیں۔ کچھ لوگ رات کا انتظار کرتے ہیں کہ رات آئے گناہ کریں گے، کچھ اللہ والے رات کا انتظار کرتے ہیں رات آئے اللہ سے ملاقات کریں گے۔ پکی اور سچی توبہ کرو، بچ جاؤ گے۔ رمضان المبارک کے اندر روزے دار کی اللہ روحانی ترقی کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں جامی صاحب دعا کرو ترقی ہو جائے، ترقی ہو جائے، ترقی۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے ترقی ہوتی ہے روحانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن روزے کے ساتھ رہے، اللہ نے ان کو تورات عطا کر دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 دن روزے کے ساتھ رہے، اللہ نے ان کو انجیل عطا کر دی۔ 30 دن میرا پیغمبر غار حرا کے اندر رہے، اللہ نے ان کو قرآن عطا کر دیا۔ یا اللہ کسی کو قرآن مل گیا، کسی کو تورات مل گئی، کسی کو انجیل مل گئی، ہم اگر روزے پورے کریں فرمایا تمہیں جنت کا ٹکٹ عطا کر دوں گا۔ یہ میرے لیے رکھنا ہے، یہ روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا بن جاؤں۔ سمجھا دوں ایک بات حاجی ایوب صاحب، نماز پڑھو اتنا ثواب، عمرہ کرو اتنا ثواب، حج کرو اتنا ثواب، لکھا ہوا نا ہر جگہ پہ۔ گھر میں پڑھو اتنا ہے، مسجد میں جا کر پڑھو اتنا، جامع مسجد میں پڑھو نماز کا اتنا ثواب ہے، لیکن روزے کا ثواب کہیں نہیں لکھا ہوا۔ عامر ہے، روزے کا ثواب کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ روزہ رکھ لو میں 10 نیکیاں دے دوں گا، 100 نیکیاں دے دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا۔ کلمہ سناؤ۔ کلمہ آپ نے پڑھا؟ ٹھہرو، کلمہ پڑھا آپ نے؟ اس نے بھی سن لیا، اس نے بھی سن لیا، اس نے، سارے گواہ بن گئے۔ آپ حج پہ جاتے ہیں، پورے محلے کو پتہ چلتا ہے یہ حاجی صاحب جا رہے ہیں حج کرنے۔ آپ جہاد پہ جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے یہ جہاد پہ جا رہا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، 20 آدمیوں کو کہتے ہیں میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، پرچی کٹاتے ہیں، زکوٰۃ گواہ ہے نا۔ کلمہ پڑھا گواہ ہیں، حج کیا گواہ ہیں، صدقہ کیا گواہ ہیں، لیکن روزہ اللہ کہتے ہیں یہ میرا اور بندے کا معاملہ ہے، میں روزے دار کا خود گواہ بن جاؤں گا۔ یہ تو اللہ جانتا ہے اس نے رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ غسل خانے میں داخل ہو کر پورا 2 گلاس ہی پانی پی جائے کسی نے کی پتا، یہ بند کمرے سے روٹی کھان لگ جائے، یا دکان پہ بیٹھ کے پروٹھے وصول کر لے کہ میں چھپ گیا، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتا۔
روزہ میرے لیے، میں اس کی جزا بنوں گا۔ روحانی ترقی ہوتی ہے جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شہر عظیم، یہ عظیم مہینہ میں نے تمہیں عطا کیا ہے، اور نمبر 2 یہ مہمان مہینہ ہے، میرا مہمان ہے تمہارے پاس۔ آپ کے گھر میں مہمان آئے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بلکہ اس سے پہلے پوچھتے ہیں کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے؟ وہ کہتا ہے شوگر کا مریض ہو، چاول نہ پکانا، کھیر بھی نہ پکانا، حلوہ بھی نہ پکانا۔ چھوٹا گوشت کھاؤ گے یا بڑا؟ بلالر کھانا ہے یا دیسی؟ آپ مرغ ہیں، اس سے پوچھتے ہیں جو مہمان ہے۔ اللہ کہتے ہیں رمضان میرا مہمان مہینہ آ گیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ تو روزہ رکھ لے، پھر صرف تیری زبان کا روزہ نہ ہو، آنکھ کا بھی ہو، کان کا بھی ہو، ہاتھوں کا بھی ہو، پاؤں کا بھی ہو۔ جو چیزیں حلال ہیں روزے میں نے وہ بھی حرام کر دی ہیں، جو پہلے ہی حرام تھی وہ تو حرام ہی ہیں۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی میں نے کیا کہہ دیا؟ پانی پینا حلال ہے، روزے میں نہیں پی سکتے۔ کھانا کھانا حلال ہے، روزے میں منع کر دیا۔ فروٹ کھانا حلال ہے، منع کر دیا نہیں کھانا۔ بیوی حلال ہے، منع کر دیا کہ نہیں۔ تو جو ویسے ہی حرام چیزیں ہیں وہ تو ہیں ہی حرام، وہ اس سے تو ویسے ہی رکنا ہے، لیکن حلال چیزیں بھی روزہ کہتا ہے رک جاؤ تاکہ حرام سے بچ سکو۔ آواز نہیں آئی؟ رمضان کا مہینہ آتا تو لوگ گھبرا جائیں، ہائے میں شوگر کا مریض ہوں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں تو شوگر کا مریض ہے، حلوہ نہیں کھانا، چینی نہیں کھانی۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ تو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے کہنے پہ بات کیوں نہیں چھوڑتا؟ تیرا یقین کمزور ہو گیا ہے، ہائے میں مر جاؤں گا۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں ملتان میں، وہ بخاری شریف ساری زندگی پڑھائی ہے۔ کون سی کتاب؟ گردوں کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ آخر میں ڈاکٹروں نے یہ فیصلہ کیا حضرت آپ بخاری نہیں پڑھا سکتے، آپ بخاری شریف بچوں کو مت پڑھایا کریں۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ ایک دن ڈاکٹر آ گیا، وہ بخاری شریف پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا ہم نے منع کیا تھا کہ آپ نے نہیں پڑھانا، اس سے تو موت واقع ہو سکتی۔ کہنے لگے اگر بخاری پڑھاتے ہوئے موت آتی ہے تو اس سے بہتر موت کون سی ہو؟ اور روزے کی حالت میں موت آ جائے تو پھر اس سے بہتر، پھر تو حوض کوثر پہ افطار کرے گا۔ تمہیں کون سمجھائے مسئلے؟ ہر رات اعلان ہوتا ہے آ جا آ جا آ جا آ جا، تو نہیں آتا تو اللہ کیا کرے؟ اللہ کہتے ہیں آ جا، اگر تو بخشش مانگتا ہے میں تیری بخشش کر دوں گا، تو اولاد مانگ میں دے دوں گا، تو بیماری سے شفا مانگتا ہے میں دے دوں گا، تو آ جا، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ بس میں نے کوئی لمبا جمعہ نہیں کرنا، تھوڑی سا اور ڈوز دے لوں تاکہ رمضان اچھا گزر جائے۔ سبحان اللہ کہو ذرا، کیونکہ 29 نو 10:30 بجے یا 11:15 یا 11 بجے چند نظر آ ہی جانا ہے بنو دیاں پہاڑیاں چو۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں؟ آواز نہیں ہے؟ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں؟ دنیا تیری گلی میں، عقبیٰ تیری گلی میں، ہر چیز اللہ کے پاس موجود ہے۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے نہیں ملی، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں۔ اللہ کے ہاں بولتے کیوں نہیں؟ اللہ کے ہاں تو کوئی کمی نہیں۔ اور میں اس بات کو کھول دینا چاہتا ہوں، توجہ سے سن لو، صحن والے بھی سن لے، جتنے بندے زندہ ہیں یہ بھی، اور جتنے مر چکے ہیں وہ بھی، اور جتنے قیامت تک آنے والے وہ بھی، ایک سٹیڈیم میں جمع ہو جائیں اور اپنی اپنی آرزو کے مطابق مانگنا شروع کر دیں۔ یا اللہ مجھے فیصل آباد پورا دے دے، مجھے لاہور پورا دے دے، مجھے پشاور، مجھے کراچی پورا دے دو۔ فرمایا کہ مانگنے والے اپنی تمنا اور آرزو کے مطابق مانگتے چلے جائیں، میں عطا کرتا چلا جاؤں، میرے خزانے میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ آواز نہیں آئی؟
اس نے ایک جھٹکا لگا کے بتا دیا کہ ساری طاقتوں کا مالک میں ہوں، میں جس وقت چاہوں زمین کو حرکت دے سکتا ہوں۔ تم قلعوں میں داخل ہو جاؤ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، قلعوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جب اللہ کی نافرمانی آتی ہے تو یہ قلعے بھی عذاب بن جاتے ہیں۔ غمخاری والا مہینہ ہے، کیا مہینہ ہے؟ ہمدردی والا، غمخاری والا، لوگوں سے محبت کرے، اچھی ہمدردی کرتے ہیں۔ شعبان میں کھجوروں کا اور بھاؤ ہوتا ہے، رمضان میں دگنا ہو جاتا ہے۔ شعبان میں اور بھاؤ ہوتا ہے، رمضان میں سبزی کا بھاؤ دگنا ہو جاتا ہے۔ اور بینگن ہی نہیں مان، آلو ہی نہیں مان۔ جاؤ کافروں کے ملک میں دورہ کرو، جاؤ امریکہ میں، جاؤ برطانیہ میں، کافر ہیں پکے، کفر میں کوئی شک نہیں، لیکن جب ان کا تہوار آتا ہے تو سارے ملک میں چیزیں سستی کر دیتے ہیں۔ اب بولو تو صحیح، میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ شاہد رسول، کافر جو ہیں ان کا تہوار آتا ہے چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، مسلمانوں کا رحمت والا مہینہ آتا ہے تو مسلمان چیزوں کو 4 گنا اور بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ہمدردی ہے، یہ خیر خواہی ہے۔ یہ خیر خواہی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لوگ گھڑی اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ اس کی جیب کو خالی کرنے کی کوشش، عورتوں کے کنگن اور زیور اتارنے کی کوشش۔ وہ تڑپ رہی ہے، وہ مر رہی ہے کہ بھائی زیور اتار لیں، مجھے پانی کا آدھا گلاس تو پلا دے، مجھے اٹھا کر ہسپتال میں تو پہنچا دے۔ جاؤ کافروں کے ملک میں، بلی بھی اگر سڑک پہ گر جاتی ہے زخمی ہو کر، ٹریفک رک جائے گی، بلی کو اٹھا کر ہسپتال میں لے جاتے ہیں۔ یہ کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ یہ ہمدردی کریں۔ اپنے کھانے کے لیے 20 چیزیں تیار کرتے ہو، کبھی سوچا ہے کہ غریب کے گھر میں کھجور اور پانی کے سوا کچھ ہے؟ قرآن پڑھنے والے بچوں کے بارے میں کبھی سوچا ہے کہ ان کی افطاری اور سحری کیسے ہوتی؟ موج کرو، اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے موج کرو، میں بھی دیکھ رہا ہوں، رسی ڈھیلی کرتا ہوں، پکڑتا دیر سے ہوں، پھر جب پکڑتا ہوں ان بطش ربک لشدید، پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ غریبوں کا خیال کرو، بیوہ عورتوں کا خیال کرو، یتیم بچوں کا خیال کرو، قرآن پڑھنے والوں کا خیال کرو۔ میری طرف دیکھیں ذرا، بارش نہیں آتی، چوپ رہے، اوپر نہ دیکھو، ڈبل مسجد اللہ نے دے دی آپ کو، سبحان اللہ کہو ذرا، اوپر بھی انتظام ہے، کہو الحمدللہ۔ ابھی اندر بھی تھوڑا سا انتظام کر لیں گے، توجہ میری طرف۔ صحابی کہتے ہیں میرا چاچا جنگ میں گیا، وہ زخمی ہو کر گر پڑا، میں نے مشکیزہ پانی کا بھرا، میں نے کہا چاچے کو پانی کا پیالہ پلاتا ہوں۔ جب میں پہنچا تو لاشیں پڑی ہوئی تھی، یہ بھی زخمی ہے، یہ بھی زخمی ہے، میں چاچے کو پیالے کا پانی پیش کر رہا ہوں، ساتھ والا کہنے لگا العطش، مجھے بھی پیاس لگی ہے۔ اس نے کہا یار میری خیر ہے، اس کو پلا دو۔ یہ خیر خواہی۔ وہ کہتے میں دوسرے کے پاس پہنچا تو تیسرا زخمی کہنے لگا مجھے بڑی پیاس لگی ہے، اس نے کہا میری خیال ہے، میرا چھوڑو، اس کو پلا دو۔ میں تیسرے کے پاس پہنچا، اس نے کہا میری خیر ہے، اس کو پلا دو۔ صحابی کہتے میں چوتھے کے پاس پہنچا، وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، میں لوٹ کر تیسرے کے پاس آیا، وہ بھی اللہ کے دربار میں پہنچ چکا ہے، لوٹ کر میں دوسرے کے پاس آیا، اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے، لوٹ کر میں چاچے کے پاس آیا تو وہ بھی جنت الفردوس میں پہنچ چکا تھا۔ تھوڑا اونچی کہو۔ اب میری طرف دیکھو، پیاسے تھے مگر پیاسے ہی رہے، نہیں پہنچے ابھی۔ پیاسے تھے مگر پیاسے ہی رہے، دریا کو چھلکتا چھوڑ گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پینے پلانے پہ لڑتے تھے، نبوت نے ایسی تربیت کی ہے، اب مرتے مرتے شہید ہوتے ہوتے اپنا خیال نہیں، اپنے بھائی کا خیال ہے۔ تو رمضان میں تو کم از کم کوئی بھائی کا خیال کر لو، رمضان میں تو ڈنڈی نہ مارو۔ آخری بات کرنے لگا، حضور نے فرمایا افطاری کرایا کرو۔ ہاں شعر سنا دوں۔ جان و مال اپنا خدا پر تھے لٹانے والے، سارے اصحاب محمد کے گھرانے والے۔ جن کو سمجھ آئی بلند آواز سے کہہ دو۔
جان و مال اپنا خدا پر تھے لٹانے والے، سارے اصحاب محمد کے گھرانے والے، بھوکے رہتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔